أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردانشی ماں اور بہنوں، آج میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ میں بಳ್ಳاری شہر کی
ملر پیٹ کے چار مینار اہل حدیث مسجد میں اس مسجد میں آ کر بیٹھا ہوں جب میں کبھی یہاں لگاتار جمعہ کے خطبے میں اپنے وطن سے آ کر یہاں دیا کرتا تھا۔ قریباً 3 سے 4 سال کے عرصے میں اس مسجد میں جمعہ کے خطبوں کی ذمہ داری نبھایا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت ہی عظیم دعوتی خدمت کی ایک مسجد تھی۔ یہاں کے تمام مصلیان میں بعض بزرگ بڑے افراد مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مجھے وہی مصلی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان دوبارہ لا کر بٹھایا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج 25 اگست 2023 بروز جمعہ ملر پیٹ کی چار مینار اہل حدیث مسجد میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری، کرناٹک، آپ کے سامنے شیطان کے شر سے بچنے کے راستے، شیطان کے فتنوں سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ محترم میرے بھائیوں، شیطان کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 4 رکوع سے اللہ تبارک و تعالی جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، اس میں ابلیس بھی تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنے عقل کو شریعت کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو دوڑاتے ہوئے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، بھلا میں اس کے سامنے کیسے جھکوں؟ اللہ تبارک و تعالی اسے مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا، قال ربی فانظرونی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے ایک وقت تک تو مہلت دے، اے اللہ نہ صرف میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا، میرے ساتھ تیرے کئی ایک بندوں کو بہکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ قال فإنک من المنذرین الی وقت المعلوم، اللہ نے قیامت تک اسے مہلت دے دی، اسے بہکانے کا موقع اللہ دے دیا، ابلیس۔ اب وہاں سے انسان کی اور شیطان کی دشمنی شروع۔ سجدہ نہیں کیا، یہ کون سا سجدہ تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلے جائز تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں کہ وہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند ان کو سجدہ کر رہا ہے۔ باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیے تو بولے، میرے بیٹے یہ خواب کسی سے ذکر نہ کرنا، تیرے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ ہوا ایسا کہ بھائی یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی محبت کو برداشت نہیں کرے، کنویں میں ڈال دیے۔ اللہ ان کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازاروں کے ذریعے مصر کا عزیز مصر بنا دیا۔ کئی زمانوں کے بعد یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے 11 بھائی کنعان سے مصر آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے تخت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ بچپن کا دیکھا ہوا خواب اللہ ان کی جوانی میں پورا کرا دیتا ہے۔ ایک سورج، ایک چاند، یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی ہے اور 11 ستارے ان کے بھائی جو سجدہ کی۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کا سجدہ، سجدہ تعظیمی تھا جو پہلے کی شریعت میں جائز تھا۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں اگر یہ سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کا سجدہ کرے، لیکن میری امت میں کوئی سجدہ تعظیمی جائز نہیں، صرف ایک سجدہ ہے، وہ اللہ کا سجدہ۔ اب شیطان انسان کی دشمنی قبول کر لیا، اس نے کہا اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ
تیرے بندوں کو ہر چہار جانب سے میں بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دے دیا، اے شیطان تو میرے بندوں کو بہکاتے جا، وہ بہکتے جائیں گے، لیکن یاد رکھ جب بھی وہ تیرے بہکاوے میں آ کر بہکنے کے بعد، وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے جائیں گے، میری عزت و جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتے جاؤں گا۔ تو بہکاتے جا، میرے بندے بہکتے جائیں گے، جب بھی وہ بہکنے کے بعد توبہ کریں گے میں انہیں معاف کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے قرآن نازل کیا، انسانوں جناتوں کے لیے۔ اللہ نے کہہ دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے میرے بندو یہ یاد رکھ لو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو اور اس کی دوستی مت کرو۔ سورہ کہف کی 50 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوستی کرتے ہو؟ یاد رکھو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور انتہائی ظالموں کے لیے بڑا برا ہے، بہت برا ہے وہ۔ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس کے ذریت کی دوستی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار سنا دیا۔ سورہ بقرہ 208 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام میں آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، کمپلیٹ اسلام کے اندر آ جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام میں کمپلیٹ آنے سے شیطان ہی تم کو روکے گا، پوری داڑھی رکھنے نہیں دے گا، اسٹائل مارتے ہوئے داڑھی تراشنے کا حکم دے گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے نہیں دے گا، 1 نماز یا 2 نماز پڑھ لیا تو مسلمان ہو جاتا، کافی ہے تیرے لیے بول کے بہکا کے فجر میں عشاء میں بزی رکھ کر منافق بنا دے گا۔ ہفتے میں زیادہ دولت آ گئی، زیادہ بیوی بچوں کاروباروں کا ٹینشن لگا دیا اور ہفتے میں 1 بار نماز پڑھا کے بولتا کافی ہے تیرے لیے مسلمان ہے تو۔ شیطان کمپلیٹ مسلمان ہونے اسلام پر چلنے سے صرف شیطان ہی تمہیں روکے گا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اللہ نے کہا اسلام میں کمپلیٹ داخل ہونے کے لیے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو بولا اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج ہم لوگ شیطان کو اپنا دوست بنا لیے، اسلام میں ادھورے ہو گئے، ہمارا اسلام انکمپلیٹ ہو گیا، جبکہ ہمارا اسلام ہمارے لیے مکمل کمپلیٹ ہم کو اسلام میں آنا چاہیے تھا۔ ہم اپنا اسلام انکمپلیٹ کر لیے، کس کی وجہ سے؟ صرف شیطان کی وجہ سے۔ ہم نہ پتہ بھی نہیں ہم کتنے شیطان کے چیلے بن گئے، ہم کتنے شیطان کے گرویدہ بن گئے، ہم کو پتہ بھی نہیں۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کہتے جب بھی کوئی آدمی رات میں سوتا ہے شیطان اس کی گدی میں 3 گانٹیاں باندھتا ہے، 3 گرہیں باندھتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھتے اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور یہ دعا پڑھ کر اٹھے گا، شیطان کی 1 گانٹ کھل جائے گی، وضو کرے گا، دوسری گانٹ کھل جائے گی، نماز فجر یا تہجد پڑھے گا، تیسری گانٹ کھل جائے گی، وہ حشاش بشاش صبح کرے گا، اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں لے کر وہ صبح کرے گا۔ لیکن جو شخص اٹھتا ہے اٹھنے کی دعا نہیں پڑھتا، وضو بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، سست اٹھتا ہے اور شیطان کا گرویدہ بن کر اٹھتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو نماز ظہر میں تو آتے ہیں، نماز مغرب میں تو آتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھ پاتے، فجر میں ہرگز نہیں اٹھ پاتے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ایسے مسلمان کے بارے میں آپ کیا کہو گے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن فجر کو نہیں اٹھتا؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ بال الشیطان فی اذنی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے اسے سلا دیتا ہے، یہ شیطان کا چیلا بن کر سو جاتا ہے۔ ہم شیطان کے گرویدہ بن گئے، ہم کو خود پتہ نہیں، ہمارے گدی میں روزانہ شیطان کے 3 گانٹ لے کر ہم اٹھ رہے ہیں جس کا اندازہ بھی ہم کو نہیں۔ بخاری کی روایت،
میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ آراف کی 27ویں آیت میں کہتا ہے یا بنی آدم لَأَفْتِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانَ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اے بنی آدم یہ بات یاد رکھو، میں تم کو آزماؤں گا اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو کسی فتنے میں مبتلا کر دے جیسا کہ انہوں نے تمہارے باپ آدم کو آزمائش میں ڈال کر جنت سے نکال دیا۔ اے میرے بندو، اے انسانوں، اے جناتوں، یہ شیطان تم کو بھی ایسے کسی فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم کر دے گا جیسے تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نور 21 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان والو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، جو شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم کا سیدھا راستہ ہے، قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ۔ نبی علیہ السلام ایک سیدھی لکیر کھینچے، آزو بازو چند بائیں دائیں بائیں چند لکیریں کھینچے، پھر آپ نے بیان فرمایا یہ دائیں بائیں لکیروں پر شیطان بیٹھے تم کو راہ راستے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں بھی اسلام ہے، یہاں بھی ایمان ہے، یہاں بھی تمہارا باپ دادا کے طریقے ہیں، آ جاؤ۔ اے میرے امتیوں، قرآن حدیث صراط مستقیم ہے۔ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر جو شارٹ کٹ راستے اپنائے گا وہ شیطان کے راستے ہیں۔ شیطان کے راستے پر چلنے والا بے حیائی اور برائی کے کام کا ہی حکم دے گا، برائی اور بے حیائی پر اپنی زندگی قائم رکھے گا، کبھی وہ بھلائی پر نہیں عمل کرے گا۔ اے میرے بندو، کبھی شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ شیطان دکان میں بیٹھے اسٹمپو ورغلاتا، کیا بول کے ابھی اذان ہوئی 15 منٹ ہے جماعت کھڑنے، آرام سے کسٹمر آ رہی دیکھ لے، بعد میں جاگتے ہو نہ کہ تو انسان پیسہ کے لالچ میں دیکھ لے بیٹھ جاتا۔ اب جماعت کھڑنے کا ٹائم آ گیا، جماعت جیسے ہی نماز کھڑنے کا ٹائم آیا جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے کسٹمراں بھیجتا، دیکھیں گے میرا بندہ دنیا کے مال کو ترجیح دیتا یا رب کی عبادت کو ترجیح دیتا۔ اب انہیں کیا کرتا، دنیا کے مال کو یہ 2 کسٹمراں کو دیکھ لگ گیا تو 1 رکعت چکتی، 3 رکعت مل جاتی، یا 2 رکعت چکیں گے 2 رکعت مل جاتی، جماعت کا ثواب مل جاتا۔ اب وہ 2 کسٹمراں دیے تک اور ایک 2 کسٹمر آ جاتی، اسے دیے تک اور ایک کسٹمر آ جاتا، یا دیتے 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 نمازی چلے آتے، شیطان ورغلات۔ ظہر چلے گئی، عصر میں قضا پڑھ لے گا تلے بیٹھ جائے، ہاں اب کیا تو بھی قضا نماز پڑھنا، کیا جماعت تو چلے گئی۔ شیطان فتنوں میں ڈالتا، شیطان تم نہ دنیا کی ہوس دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، شیطان سب سے پہلے انسان کا پارٹنر کہاں سے بنتا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ابلیس کو اللہ اس کا پارٹنر بنا دیتا، ایک شیطان کو اس کا پارٹنر اللہ بنا دیتا۔ جب بھی کوئی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا اس کے پیٹ پر شیطان انگلی مارتا، اس کے پیٹ پر شیطان انگلی مارتا، چبکنی مارتا، جس سے بچہ چیخ مار کے روتا۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کا پارٹنر بنا دیتا۔ پھر وہ آگے چل کر کیا کرتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے وہ جہاں بھی جائے گا شیطان اس کے ساتھ رہے گا، جہاں بھی جائے گا شیطان اس کے ساتھ رہے گا۔ صرف 2 جگہوں پر شیطان تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ کون سی جگہ؟ ایک بیت الخلا، دعا پڑھ کر گئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیطان وہاں نہیں آتا۔ دوسرا بیوی کے پاس دعا پڑھ کر آئے، شیطان وہاں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ تمہارے ساتھ رہتا، ہر جگہ تمہارے ساتھ رہتا، یہاں تک کہ مسجد میں بھی تمہارے ساتھ رہتا، نماز کے صفوں میں بھی تمہارے ساتھ رہتا۔ جس کے 2 کندھوں کے بیچ میں گیپ نظر آیا، جن کی صفیں ٹیڑھی میڑھی نظر آئی، جن بھائیوں کے 2 کندھے نہیں لگے،
بکری کے بچے کی شکل میں شیطان بیچ میں گھس کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا. اللہ کے نبی نے کہا پوری دنیا میں صرف 2 ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ پر شیطان نے انگلی نہیں مارا. وہ کون ہیں؟ ایک مریم علیہ السلام ہیں، دوسرے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وجہ کیا؟ سورہ آل عمران کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے جب مریم کی ماں عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران، سورہ آل عمران انہی کے نام سے موسوم ہے. آل عمران بولے تو عمران کی آل و اولاد. عمران کون انہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا انہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حنا، ان کا نام کیا؟ حنا. جب حنا کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تو انہوں نے اپنے نیت باندھا تھا، اللہ سے منت مانگا تھا. انہوں نے کہا تھا انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. یا اللہ میں اور میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے اسے شیطان کے ضرر سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں. اللہ مجھے بچا لے، میری آنے والی ذریت کو شیطان کے ضرر سے بچا لے. اللہ نے حنا کی یہ دعا قبول کیا، جس کے عوض میں ہمارے نبی کہتے ہیں جب حنا کے پیٹ سے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ان کے پیٹ پر شیطان انگلی نہیں مار سکا. مریم کے پیٹ سے عیسیٰ ابن مریم اللہ کی قدرت سے کلمہ القاء کے ذریعے اللہ کے کرشمے سے بغیر باپ کے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے پیٹ پر شیطان انگلی نہیں مار سکا، کیونکہ ان کی ماں مریم کی ماں حنا نے دعا کیا تھا انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ نے بچا لیا. میرے بھائیو، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی؟ سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث 2813 نمبر کی حدیث، شیطان اپنا عرش پانی کے اوپر رکھتا، سمندر میں. وہ کہاں رکھتا، کیسا رکھتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. اللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ شیطان کا وہ عرش پانی میں کہاں پر ہے، اللہ ہی کو زیادہ معلوم ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پر باندھتا ہے اور اپنی تمام فوج کو دائیں بائیں 4 جانب روانہ کرتا ہے. کہاں؟ ساری دنیا میں فتنے پھیلانے کے لیے شیطان اپنی فوج کو روانہ کرتا. پورا شیطانوں کی فوج پوری دنیا پھیل جاتی، پوری دنیا، پورا ورلڈ، پوری کنٹری، پوری بستی، پورا ڈسٹرکٹ، پورا اسٹیٹ، پوری نگری، پورا ہر گلی، ہر گھر، کوئی ایک گلی ایک گھر بھی شیطان کے فتنے سے بچ کر نہیں. ہر جگہ شیطان کی انٹری، ہر جگہ شیطان کی انٹری. شیطان یہ کب فوج بھیجتا؟ سورج ڈوبنے کے وقت شیطان اپنی فوج کو روانہ کرتا، عصر کے بعد تمام فوج کو اکٹھا کرتا. عصر کے بعد جب تمام شیطان کی ذریت جمع ہوتی، شیطان یہ ایک دن ایک رات میں کیا کیا کاماں کرے، کیا کیا ڈیوٹی کرے، ہر ایک کی رپورٹ لیتا. تو کیا کرے بھائی؟ تو کہاں گیا تھا؟ میں امریکہ گیا تھا، میں افریقہ گیا، میں آسٹریلیا گیا تھا، میں تھائی لینڈ گیا تھا، میں سوئٹزرلینڈ گیا تھا، میں انڈونیشیا گیا تھا، میں انڈیا گیا تھا، میں پاکستان، میں بنگلہ دیش، ورلڈ، دنیا کے چپے چپے میں گئے ہوئے شیطانوں کی رپورٹ لیتا. تو کیا کریا؟ میں ایک آدمی کو شراب پلا ڈالا ہے، کیا بھی نہیں کریا. تو کیا کریا؟ میں ایک مرد ایک عورت کو زنا کرا ڈالا، تو بھی کیا بھی نہیں کریا. تو کیا کریا؟ میں مرڈر کرا ڈالا، ایک آدمی کو معصوم کے ساتھ قتل کرا ڈالا. تو بھی کیا بھی نہیں کریا. تو کیا کریا؟ میں جھوٹ بولنے لگا کو جھگڑا کرا ڈالا، تو بھی کیا بھی نہیں کریا. تو کیا کریا؟ ایسا ہر ایک کی رپورٹ لیتا. بڑے سے بڑے گناہ سن کر بھی شیطان خوش نہیں ہوتا. لیکن ایک شیطان ان میں رپورٹ پیش کرتے کرتے کیا بولتا؟ میں میاں بیوی کے بیچ میں وسوسے ڈال کو، شک پیدا کر کو ان کے بیچ میں دراڑ پیدا کر ڈالا. اتنی دراڑ دونوں کے بیچ میں جھگڑے، اتنے جھگڑے دونوں کو طلاق اور خلا کے بنا، بچھڑائے بنا، ان کے ازدواجی زندگی سے بچھڑائے بنا پیچھا نہیں چھوڑا، دونوں کو جدا کر دیا. یہ بات جیسے ہی شیطان سنتا ہے اتنا زیادہ خوش ہوتا، اسے بلا کر اپنے عرش پر
اپنے تخت پر اسے بٹھاتا اور اس کی پیٹھ تھپک کر تاج سر کے اوپر رکھ کر شاباشی دیتا، واہ رے توچ رے کام کریا سو، توچ رے بہترین کام کریا سو۔ شیطان تھپکی دیتا، ابلیس اس شیطان کو تھپکی دیتا۔ معاف کرنا میرے بھائی کو میں اشارہ کریا تو تم ایسا مت سمجھو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے پاک رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، اس رشتے کو کبھی شک کے ذریعے، شکایتوں کے ذریعے اپنے نازک رشتے کو مت توڑ لو۔ اس رشتے میں دراڑ پیدا کرتا شیطان۔ جس میاں بیوی کے رشتے میں شک آ جاتا، شکایتیں ادھر ماں کے سسرال کے شکایتیں ماں کے گھر کو، ادھر سسرال کی شکایتیں اپنے ماں باپ کے گھر کو جب جانا شروع ہوتی، وہ رشتہ قائم نہیں رہتا، بہت جلد فتنوں میں جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتا، کورٹاں کچہریاں پولیس اسٹیشناں جماعت پنچایت طلاق خلا۔ شیطان سب سے زیادہ میاں بیوی کے بچھڑنے پر خوش ہوتا۔ اللہ کے واسطے میاں بیوی جیسے پاک رشتے میں، الفت و محبت بھرے رشتے میں شک آنے مت دو اور ایک دوسرے کی شکایتیں کبھی نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان جب انسان پر اٹیک کرتا تو سب سے پہلے کیا کرتا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے غصہ شیطان کی جانب سے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا میں ایک جملہ ایسے جانتا ہوں، اگر وہ جملہ پیش کرے یہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کی جانب سے غصہ آتا، جب غصہ آتا انسان کی بی پی ہائی ریٹ ہو جاتی، فل ہائی ریس ہو جاتی، 99 ڈگری سے 100 ڈگری چلی آتی۔ انہیں غصے میں کیا بکتا معلوم نہیں، اب انسان غصے میں آ کر طلاق 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 بول دیتا، جبکہ آپ کو معلوم غصہ شیطان کی طرف سے آتا۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ جب تم نہ غصہ آ جائے، حد سے زیادہ غصہ آ جائے، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، غصہ تمہارا کم ہو جائے گا۔ اگر تم بیٹھے ہو غصہ نہیں کم ہو رہا، لیٹ جاؤ، غصہ کم ہو جائے گا۔ لیٹنے کے باوجود بھی غصہ کم نہیں ہو رہا، نبی کہتے ایک گلاس پانی بسم اللہ بول کر پی لو، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو پانی بجھا سکتا ہے۔ تم بسم اللہ بول کر پانی پی لو، تمہارا غصہ نکل جائے گا۔ اگر پانی پینے کے باوجود بھی تمہارا غصہ کم نہیں ہو رہا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہارے دل دماغ سے اللہ تعالیٰ وہ غصے کو نکال دے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے اسی لمحے تمہارا غصہ چلا جائے گا۔ اب سامنے والا نہیں پڑھ رہا، جسے غصہ آ گیا انہیں نہیں پڑھ رہا، تمہیں تو بھی پڑھو، تم نہ دیکھ دیکھ کو، تم نہ سن سن کو انہیں پڑھ لیتا، اعوذ باللہ پڑھے تو غصہ چلے جاتا۔ ورنہ غصے میں جو کام آپ کریں گے، بہت سارے ایسے کام لوگ نادانی میں کرتے ہیں غصے میں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ان کو، یہ میں کیا بول دیا، میرے باپ کو کتنی بڑی گالی دے دیا، میرے سگے بھائی کو میں کیسا رشتہ توڑنے جیسا بات بول دیا، میں نے کیسا یہ جملہ ادا کر دیا۔ وہ پچھتاتا ہے، وہ روتا ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان کی جانب سے غصہ آتا ہے اور شیطان آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں شیطان تم کو بہکانے کے لیے گھات لگائے بیٹھے رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف کی 16 اور 17 نمبر آیت میں قالا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتین من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ کہتا ہے کہ شیطان تمہارے بہکانے کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے صراط مستقیم کے کنارے، تمہارے دائیں، تمہارے بائیں، تمہارے آگے، تمہارے پیچھے، ہر جانب سے آئے گا، تم کو بہکائے گا۔ لیکن یاد رکھنا بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں شیطان کے فتنے سے بچ کر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز کی پابندی کرے وہ شیطان کے فتنے میں نہیں پڑے گا، 5 وقت وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ اسے شیطان کے فتنے سے بچا لے گا۔ نہیں، نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतान फहुव करीन। जो हमारे जिक्र से दूर जाएगा, जो हमारी नमाज से दूर जाएगा, जो हमारे इबादत से दूर जाएगा, हम शैतान को उसका पार्टनर बना देंगे जो हमेशा उसके करीब रहेगा। अल्लाह ताला खुद बोल रहा, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, सुबह शाम के अस्कार नहीं पढ़ेंगे, शैतान को तुम्हारा पार्टनर बना देंगे, खुद अल्लाह ताला बोल रहा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मुस्लिम शरीफ 2815 नंबर की हदीस। एक मर्तबा रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकलकर बाहर चले गए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हुजरे से निकली, नबी अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगी। थोड़ी देर में नबी वापस आ गए। नबी ने देखा अम्मा आयशा अपने हुजरे में रहने के बजाय बाहर आकर खड़ी हैं। नबी ने पूछा, अय आयशा तुम यहाँ क्यों आई? और बोले, अल्लाह के नबी मेरे दिल में गैरत पैदा हुई, आज मेरी बारी, मेरे अलावा आप दूसरी बीवियों को देरी समझ के आप दूसरी जगह गई होंगे बोल के मेरे दिल में गैरत जागी और मैं आपका पीछा करते हुए आई। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इसका मतलब तुम्हारा शैतान तुम्हारे पास आ गया था, तुम्हारा शैतान तुम्हारे दिलों में वसवसे डालने के लिए पास आ गया था। अरे अल्लाह के नबी, क्या मेरा भी शैतान कोई होता है क्या? नबी ने कहा, हाँ हर इंसान का शैतान होता है। तब अम्मा आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी क्या आपका भी कोई शैतान है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मेरा भी शैतान है, लेकिन मेरे अल्लाह का करम है, वो शैतान मुझ पर ईमान लाया है, मुझे बुराइयों की हुक्म नहीं देता, भलाई की हुक्म देता है, नमाज के लिए जगाता है, नमाज के लिए मुझे याद दिलाता है, मुझे बुराई की जानिब नहीं ये करता। मेरे पीछे भी शैतान है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे ऊपर करम करके उसे मेरे लिए मेरे हिदायत का जरिया उसे बना दिया, वो मुझ पर ईमान लेकर आया है। इस हदीस में नबी कहते हैं शैतान इंसान के पीछे आकर वसवसे पैदा करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुन नास में अल्लाह कहता है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वो लोग जो अपने दिलों में, तुम्हारे दिलों में वसवसे पैदा करते हैं जिन्नातों और इंसानों में से। जिन्नातों में से यानी शैतान में से। शैतान जिन्नातों की ही किस्म है, वो वसवसे पैदा करता है दिलों में आकर। ये वसवसे पैदा करना क्या है? कैसे वसवसे डालता है? बुरे वसवसे, रिश्ते काटने के वसवसे, झगड़े करने के वसवसे, नमाज को बर्बाद करने के वसवसे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी रसूल आते हैं, सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं नमाज के लिए खड़ता हूँ, मेरे दिल में हद से ज़्यादा वसवसे आते हैं, मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, नमाजों में वसवसे डालने वाला एक ख़ास शैतान है, उसका नाम है खिंज़ब। जब भी तुमको नमाजों में वसवसे आए, उसका नाम लेकर पनाह मांगो, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंज़ब, अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंज़ब। इस नाम से तुम पनाह मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुमको शैतान के ज़रर से, उसके वसवसों से तुम्हें बचा लेगा। 3 बार अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहिल खिंज़ब ऐसा पढ़ो, बाएं कंधे की जानिब तुफ 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 कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे, अल्लाह तुमको शैतान के ज़रर से, उसके फितने से बचा लेगा। वो सहाबी रसूल, सही मुस्लिम शरीफ किताब सलातिल मुसाफिरीन की रिवायत है, वो कहते हैं जब से नबी अलैहिस्सलाम से ये हदीस मैंने सीखी, जब से ये दुआ मैं पढ़ने लगा, मेरी ज़िंदगी में नमाजों में कभी वसवसे नहीं आए। अगर आप मस्जिद में आओगे, बग़ैर सफ़ दुरुस्त करे खड़ोगे, 2 सफ़ों के बीच में गैप देखकर शैतान बकरी के बच्चे की शक्ल में आकर वसवसे डालेगा। अगर आप बाथरूम में जाओगे, वॉशरूम में, बैतुल खला के लिए, लेटरिन के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, या अल्लाह खबीस जिन्नातों, खबीसनिया जिन्नातनियों से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। अगर ये दुआ पढ़े बिना जाओगे, शैतान वहाँ आकर वसवसे डालने बैठ जाएगा। आप देखते होंगे अक्सर लोगों को, उन्होंने ऑफिस में गए तो या कहीं भी गए तो 10 मिनट में अपना काम कर लेकर आ जाते, लेकिन बाथरूम में गए तो आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाते। क्यों?
दुआ नहीं पढ़ को गए रहते, शैतान वसवसा डालने बैठ जाता, सारे ख्यालात वहाँ पैदा होती उसे, ऐसा कैसा करना, वो कैसा करना, ये कैसा करना, प्लानिंग डालने बैठा रहता उन्हें लेटरिन बाथरूम में। इंतहाई गलत काम है, यकीनन ये शैतान वसवसा डालता। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते जब आप नमाज के लिए खड़ोगे कैसे वसवसे डालता, याद दिलाता शैतान, देख तुझे नमाज ख़त्म होते ही तेरी अम्मा तुझे गोश्त लाने बोली, तू फ़ौरन गोश्त ले जाना, तेरी बीवी 4 केजी शक्कर, 2 डज़न अंडे, वो तरकारी, वो राशन ले जाने बोली, याद दिलाता शैतान। अब नमाज में खड़ो को इन्हें शेख चिल्ली के हिसाबा डालते रहता। हाँ, नमाज होने के बाद तरकारी मार्केट जाकर ये लेना, राशन दुकान जाको वो लेना, गोश्त मार्केट जाको ये गोश्त लेना, यहाँ हिसाब दे। इमाम झुके तो झुकता, इमाम बैठे तो बैठता, इमाम खड़े तो खड़ता, इमाम सलाम फिरता। इसे खुद नहीं मालूम रहती कौन सी रकात में पढ़ रहा, कौन सी रकात में बैठ रहा। वसवसे वैसा डालता शैतान। नमाजों में वसवसे नहीं आने के लिए सब दुरुस्त करना। और अल्लाह के नबी कहते हैं जब अजान होती है मस्जिद में, शैतान हवा खारिज करते हुए उतनी दूर भाग जाता जितनी दूर अजान की आवाज़ जाती। अजान ख़त्म होने के बाद फिर भाग को आ जाता। जैसे इकामत होते वक्त हवा खारिज कर ले को शैतान भाग जाता। कितनी दूर, जितनी दूर इकामत की आवाज़ जाती, हवा खारिज कर ले को उतनी दूर चले आता। जैसे इकामत हुई शैतान फिर वापस आ जाता। किन के बीच में आता, सफ़ को देखता उन्हें वहाँ से वहाँ तक, किसकी सफ़ नामुकम्मल है उनके बीच में घुसता। 2 टांगड़ियों के बीच में हरगिज़ नहीं घुसता, 2 कांधों के बीच में घुसता। क्यों? आदम का सजदा नहीं कराया वाला, आदम के सामने नहीं झुकाया वाला, तुम्हारे खदमा के बीच में नहीं झुकता, खानदां के ऊपर सवार होकर वसवसे पैदा करता। अल्लाह के नबी की हदीस है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि बेशक जो लोग शैतान की पैरवी करते हैं, शैतान के पैरवी में आते हैं, शैतान कभी भी ऐसा बोल को तुम ना फितने में नहीं डालता, ये बुरा काम भाई, ये शिरक का काम भाई, ये बिदात का काम भाई, कर भाई, ऐसा नहीं बोलता। शैतान क्या बोल को कराता, ये बहुत नेकी का काम भाई, अच्छा काम भाई, तुम्हें कर रहे सो अच्छा। शैतान सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आया, आको क्या बोला, तुम्हारे बाबा दादा मर रही, तुम्हें उनकी याद में क्या कर रही, पूछा क्या कर रही, तुम्हें क्या करना, हमें क्या करना जी, हमें इंसान के रूप में आया, क्या करना हमारे बाबा दादा को, अजी उनके पुतले बनाओ जी, याद रखो जी, कितने नेक आदमी मर मर को जारी ना जी, ऐसा भूल को बढ़ती क्या तुम्हें, उनको याद करने उनके पुतले बनाओ। अच्छी बात का तो मूर्तियां बनाए, वद, सुवा, यगूस, यऊख, सूरह नूह में अल्लाह इनके नाम जिक्र कर रहा। ये कौन थे? ये बड़े नेक लोग थे, अच्छे लोग थे, औलिया अल्लाह थे, नेक वलियान थे, उनके मूर्तियां बनाया। उसके बाद देख देख को याद करो, क्या ऐसा देखते थे, याद करते थे। उनकी औलाद के पास आया, तुम्हारे बाबा सीधा खड़ो के याद करते थे, तुम्हें ज़र्रा ही मुंडी झुका को याद करो रे, क्या उनकी औलाद को ज़र्रा झुकाया, उन्होंने ज़र्रा सिलेंडर हो को क्या है याद करने लगे। हाँ बा, हमारे दादा अकड़े खड़ते थे, कहते हमारे बाबा अब हमें क्या यूँ करना, अब ज़र्रा झुके। उनकी औलाद के पास आया, तुम्हारे दादा अकड़े खड़ते थे, तुम्हारे बाबा ज़र्रा झुकते थे, तुम्हें रुकू करो रे का, तो उनको रुकू कराया। उनकी औलाद को आको रुकू की जगह डायरेक्ट सजदा कराया। शैतान डायरेक्ट आको नहीं बोला, क्या बोले, इसे ताज़ीम बोलती बा, इज्जत बोलती इसे, उनके सामने झुके तो बड़े की इज्जत बोलती, ऐसा झुक, ऐसा झुक, ऐसा बोल बोल को झुका को एक मूर्तियों के सामने, एक पत्थरों के सामने सजदे करा को, रुकू करा को, शिरक कराया। लेकिन उनको ये नहीं बोला तुम्हें ये कर रही ना, ये शिरक, ये कुफ्र, ये बिदात, ये अल्लाह के माँ सिवा अपने माथे को टेकना अल्लाह गवारा नहीं करता, अल्लाह माफ नहीं, ऐसा नहीं बोला। बहुत अच्छा काम तुम्हें कर रही सो, बहुत नेक काम तुम्हें कर रही सो, झुको रे का बोल झुका डाले। कभी भी शैतान किसी भी बुराई करने के वास्ते ये गलत का तो बोल को नहीं कराता, बहुत अच्छा रे तुम्हें कर रही सो नहीं करना। हमें क्या करना, कुरान में है तो करना, हदीस में है तो करना, हमारे नबी करे रहे तो करना, सहाबा करे रहे तो करना, नहीं करे रहे नहीं करना। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिस काम के करने का हुक्म हमने नहीं दिया वो मरदूद है। मरदूद बोले इब्लीस का काम। खैर मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, शैतान इस बात से मायूस हो गया
کہ وہ تمہارے درمیان میں گھس کے تم کو شرک کرا سکے. مایوس ہو گیا. عرب کی سرزمین میں کفر کرانے سے شیطان مایوس ہو گیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ تعالی حرمین شریفین کو ہر شرک سے بچا کے رکھے گا. نبی کی حدیث ہے، دعا ہے، اللہ حرمین شریفین میں شرک داخل ہونے نہیں دینا. آج تک کسی قسم کا کفر، کسی قسم کا شرک اللہ وہاں داخل ہونے نہیں دیا. اگر یہ تعظیم، یہ سجدے، یہ تمام چیزیں جو آج یہاں انڈیا پاکستان میں ہو رہی ہیں، اگر یہ اسلام ہوتا تو حرمین شریفین میں بھی یہ رہتا تھا. حرمین شریفین میں نہیں ہے، ہمارے نبی کی دعا سے اللہ بچا لیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آئیے شیطان کے فتنے سے بچنے کے لیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. شیطان تمنائیں جگاتا ہے، دلوں میں آرزویں جگاتا ہے. شیطان کیا کرتا؟ انسان کو اللہ کی قدرت کی خلقت تبدیل کرنے پر مجبور کر دیتا. جیسے عورتوں کو بیوٹی پارلر بلا لے جاتا شیطان، وہاں بٹھاتا، وہاں بٹھا کو ایسے ایسے میک اپ کرنے بولتا جن میک اپ سے تیرا مرد خوش ہو جاتا، تیرے گھر والے خوش ہو جاتی، تو بہت بیوٹیفل دکھتی. آئی برو کرانے کا حکم دیتا، آئی برو کرانے لگاتا. آئی برو مطلب بھون کے بال نکالنا، چہرے کے بال نکالنا. اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث 4880 پر 6 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا، لعن اللہ الواشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت گودنے والی، گدوانے والی، چہرے کے بال نکالنے والی، خوبصورتی کو تبدیل کرنے کے لیے دانتوں میں کشادہ کرنے والی، اللہ کی خلقت کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. ایک بوڑھی عورت جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا، وہ آئی اور اس نے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے سنا کہ تم اللہ کی لعنت نازل کر رہے ہو عورتوں پر. ہاں، میں نے کہا کہاں ہے ایسا قرآن میں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. چہرے کے بال نکالنا، آئیبرو کرانا حرام ہے، لعنت ہے، اللہ کی لعنت اترتی. جیسا اللہ چہرہ بنایا، اللہ قرآن مجید سورہ والتین والزیتون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت شکل میں بنایا، بڑے خوبصورت شکل میں ہم نے اسے بنایا. اللہ کا بنایا چہرہ خوبصورت ہے، اسے بدل کو ہمیں کیا بھی ڈیزائن دینے کی ضرورت نہیں. اللہ کی قدرتی خلقت کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ اللہ کی قدرتی خلقت کو تبدیل کریں گے، اللہ کی لعنت ان پر اترے گی. پہلے کے زمانے میں دو دانتوں کے بیچ میں وہ گھس کر دو دانتوں کے بیچ میں گیپ پیدا کرتے تھے. اس زمانے میں خوبصورتی کی علامت تھی وہ. اللہ کے نبی بولے، لعنت اللہ کی. گودنے والی، گدوانے والی، اس کا مطلب کیا؟ ٹیٹو چھڑاتے نہیں، ڈیزنا ایسے ویسے، یہاں کھاندے پو گتے، یہاں سینے پو گتے، یہاں کمر میں گتے، یہاں گردن پو گتے، یہاں ہاتھاں پو گتے. ٹیٹو ڈیزائننگ یا کسی کا نام یا کسی کی پکچر. یاد رکھو، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر. قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان جنت میں جانے والوں میں وہ ٹیٹو چھڑانے والے نہیں آئیں گے. اللہ ان کو داخل نہیں دے گا، اللہ یہ کہ پہلے انہیں کر لیا، اسلام نہیں لایا تھا، بعد میں اسے ہدایت ملی، وہ ٹیٹو مٹا لینے نہیں آ رہا، جتنا ہو سکے لیزر بلسٹ کے ذریعے ڈیلیٹ کر لے رہا، لیکن اس کے اثر ہیں، اللہ معاف کرتا. لیکن ہدایت ملنے کے بعد ٹیٹو اگر چھڑا لے رہا، اللہ کی لعنت گودنے والی، گدوانے والی عورت پر، اور چہرے کے بال نکالنے والی، آئیبرو کرانے والی عورت پر اللہ کی لعنت. جائز میک اپ کرو جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا. آپ کی خوبصورتی آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہے. آج کل ہماری عورتیں شادی بیاہ میں جانا رہے تو بن سنورتی، کسی ولیمے میں، نکاح میں، منگنی میں جانا رہا تو بہت زیادہ بن سنورتی، بہت ابھارنے والے، کشش والے، اپنی جانب مائل کرنے والے خوب ڈیزائن کے کپڑے پہنتی ہیں. لیکن وہی اپنے شوہر کے سامنے بالکل پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کر رہتے ہیں.
غیر مردوں کو دکھانے کے لیے بہت بن سنورتی، اپنے شوہر کے سامنے نہیں بن سنورتے. یہ مومنہ عورت کی علامت نہیں ہے، یہ ایک نمبر کی منافقہ عورت کی علامت ہے، زانیہ عورت کی علامت ہے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے نبی کہتے ہیں زانیہ ہے وہ عورت، زانیہ ہے وہ عورت. دو قسم کی عورتیں جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ان میں کی ایک عورت کون؟ ممیلات مائلات، خود بھی دوسروں کو مائل کرنے والی اور خود دوسروں کے فتنے میں پڑنے والی. کاسیات عاریات ممیلات ماریات، باریک کپڑے پہن کر اپنے جسم کو دکھا کر غیر مردوں کو اپنی جانب کھینچنے والی، اپنی خوبصورتی کو دوسروں کو دکھانے والی. اللہ کی لعنت ایسی عورتوں پر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جس طرح عورتیں آئیبرو کرا کے اپنی خلقت کو بدلتے ہیں، مرد حضرات اپنی داڑھی منڈا کر اللہ کی بنائی قدرت کی خلقت کو بدلتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں شیطان مسلمانوں میں آپسی اختلافات پیدا کراتا ہے. اللہ سورہ بنی اسرائیل کی 53 نمبر آیت میں کہتا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یہ شیطان جو تمہارے باتوں کے درمیان ایسی باتیں کہہ کر جو تم کو ناپسند ہیں وسوسے ڈالتا ہے اور تم کو بری باتوں میں فتنے فساد میں ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان تم نہ اور کون سے فتنے میں ڈالتا؟ شکوک و شبہات میں پیدا کر دیتا. شیطان تمہارے پاس آ کر بولتا ہے رے تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے دادا. تمہارے دادا کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے پردادا. تمہارے پردادا کو کون پیدا کرے؟ ہمارے ان کے دادا. ایسا بولتے 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 آدم علیہ السلام تک لگ جاتا. آدم علیہ السلام کو کون پیدا کرے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرے. اب پھر شیطان وسوسے ڈالتا اللہ کو کون پیدا کرے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغَهُ، شیطان جب ایسے وسوسے تمہارے بھیجے میں ڈالے تو تم فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو وَلْيَنْتَهِ. ایسے وسوسوں سے وہیں اسٹاپ ہو جاؤ، بچ جاؤ، رک جاؤ، اپنے وسوسوں کو باز آ جاؤ. کیونکہ شیطان کے وسوسے اللہ کو کون پیدا کریا یہاں تک تمہارے وسوسے لے چلے آتے. تم ایسے وسوسوں سے بچو. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں بخاری کی حدیث 3280 نمبر کی حدیث، جب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہوتا ہے شیطان اپنے تمام چیلوں کو دنیا میں روانہ کرتا ہے فتنے پھیلانے کے لیے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو فوراً اپنے گھر کے اندر لے لو، اپنے گھر کے اندر لے لو، کیونکہ یہ وقت شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو باہر مت چھوڑو اور اپنے گھر کے دروازے بسم اللہ بول کر بند کرو. رات کے اندھیرے میں بسم اللہ بول کر اپنے گھر کے دروازے بند کرو، کھڑکیاں بھی بسم اللہ بول کر بند کرو. کھانے پینے کے برتنوں پر ڈھانک دو. اگر کوئی چیز نہ ملے ایک کاڑی ہی صحیح تمہارے پیالے پر کاڑی آڑا رکھ دو بسم اللہ بول کر. اور اگر تم بڑے سے بڑے خفل تالے بھی مارو گے بسم اللہ نہیں بولو گے شیطان آسانی سے اس دروازے سے آ جائے گا، چاہے کہتے لاکھ کرا مار لو. لیکن بغیر لاکھ کرے صرف بسم اللہ بول کر دروازہ آڑا کرو گے شیطان کی مجال نہیں اس دروازے سے اندر آ سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے یہ. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح شیطان انسان کو گانے بجانے اور میوزک کے آلات میں مشغول کر کے اس کی آخرت تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو یاد رکھو شیطان تم کو ایسے چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہے جس کا گمان تمہیں نہیں ہوتا. گانے بجانے کے آلات، نبی علیہ السلام نے کہا قیامت کے قریب میری امت میں لوگ شراب کو پانی بنا کر پئیں گے، ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، میوزک کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. ریشم حلال کر لیے جبکہ ریشم حرام ہے. ریشم حرام ہے، جنت میں حلال ہے. مردوں کے لیے ریشم جائز نہیں ہے الا یہ کہ وہ خارش زدہ ہو، کھجلی والا ہو، اس کے لیے اس کی بیماری کی حد تک پہننا جائز ہے، ورنہ
مرد کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، جنت میں حلال ہے، دنیا میں ریشم اور سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ میوزک کے آلات قیامت کے قریب حلال کر لیے جائیں گے، آج حلال ہو گئے۔ پہلے ریڈیو تھا، بعد میں ٹیپ ریکارڈ آیا، اس کے بعد وہ VCR آیا، اس کے بعد CD آئے، DVD آئے، میموری کارڈ آیا، اس کے بعد پین ڈرائیو آیا، آج اینڈرائڈ فون آ گیا۔ خالی گوگل میں، یوٹیوب میں فلم کا نام بولے تو پکچر ہی آ جاتا، گانے کا نام بول کر سرچ مارے تو پورے گانے آ جاتے، کوسا ایک جملہ بولے تو اس جملے کے 100 گانے سامنے آ جاتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو میوزک سنے گا، جو گانا سنے گا، اس کے دل میں نفاق کو ہم بڑھا دیں گے، مومن سے منافق بن جائے گا، اور جتنا گانا سنے گا سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ہم ڈالیں گے۔ کھوپرے کا تیل ذرا لمٹ سے زیادہ گرم کر لے، تمہارے کانوں میں ٹپکا لے کو دیکھو کیا ہوتا تمہارے کان کا پردہ کرنے کا۔ 9 گرم تیل ڈال لیے تو تمہارے لیے فائدہ دیتا، حد سے زیادہ 9 گرم کی جگہ 90 پر 9 گرم کر کو کیا تو بھی کھوپرے کا تیل کانا میں ٹپکا لیے تو ادھر سے جا ادھر سے نکلتا، پورے پردے پھاڑ لے کو۔ معمولی کھوپرے کا تیل برداشت نہیں کر سکتے، حد سے زیادہ گرم ہو گیا تو اللہ بول رہا سیسا پگھلا کر ڈالیں گے تیرے کانوں میں۔ آج کل ہمارے نوجوان یوٹیوب کتے، بلوٹوتھ کتے، ہیڈ فون کتے، کان میں رکھ لینا، گانے سننا، ہالی ووڈ سانگس، بالی ووڈ سانگس، اور DJ سانگس، اور ایسے ویسے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو یہ تمام شیطانی آلات ہیں، یہ شیطانی فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے بچو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے تمہاری زندگی تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں انسان شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور کیا کر سکتا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 60 پر 7 نمبر آیت میں کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہوتی ہے۔ شیطان مضبوط مومن کے سامنے اپنا بس نہیں چلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل 90 پر 9 100 نمبر آیت میں کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، یہ شیطان جو مضبوط ایمان والے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور ایسے ہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، جو مشرک قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے، ایمان والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، خود اللہ تعالیٰ بول رہا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب سے اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، صحیح بخاری 3290 پر 4 نمبر کی حدیث، اے عمر، ان شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو چلا جائے گا جس راستے میں تم جاؤ گے، یعنی حضرت عمر بن خطاب جس راستے سے جائیں گے شیطان وہ راستہ بدل دے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کے مناقب میں اللہ کے نبی یہ جملہ بولے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک میرے بندے جس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، اللہ کافی ہے ان کی کفالت کے لیے، اللہ کافی ہے ان کو شیطان کے زور سے بچانے کے لیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ شیطان سے بچے، انسان کو اللہ کی مدد طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف 201 نمبر آیت میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تم اللہ کی پناہ طلب کرو،
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ تعالیٰ بولتا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان کے وسوسے ان کو آنے لگے، وہ اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو اچانک بصیرت والے وہ بن جاتے ہیں. اللہ ان کو شیطان کے فتنوں سے بچا لیتا. اللہ کی پناہ طلب کرنا، اگر شیطان کے وسوسے آنے لگے اعوذ باللہ کثرت سے پڑھنا. میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا مطلب صبح و شام کے جو اذکار ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھنا ہے. جو کوئی بھی شخص صبح میں آیت الکرسی پڑھے گا، شام تک ہر جادو سے، ہر جنات سے، ہر شیطانی وسوسوں سے، ہر چوروں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. شام میں پڑھے گا صبح تک. ایسے کئی ایک اذکار ہیں. جیسے اللہ کے نبی کہتے ہیں، اگر کوئی شخص صبح میں فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں دے گا، 100 گناہ معاف کرے گا، 100 درجے بلند کرے گا. شیطان کے ہر فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. شیطان کے ہر شر سے اللہ اسے بچا لے گا. آج کل گھروں میں اسے جادو ہو گیا، اسے جن لگ لیا، اس کے آنکھ میں بھوت آ گیا، ایسا بول کو ان کے پاس جا ہزاراں کے روپے برباد کرتی. میرے بھائیو، 5 وقت کی نماز پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں سورہ بقرہ گھر میں پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث 780 نمبر کی حدیث، لا تجعلوا بیوتکم مقابر. تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بنو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا. سورہ بقرہ پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو. ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 ہی 4 سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھو. جس بچے کو بری نظر لگی، جس بچے کو جادو لگے، سر کا انہیں برا حرکت کر رہا، آیتاں پڑھ کو دم کرو. 5 وقت کی نماز پڑھو، تمہیں خود پڑھ کو دم کرو. اور رقیہ شریعہ انٹرنیٹ پر آڈیو مل جاتا تم نا قرآن کی آیتوں کا، اسے سناؤ. کسی بھی شخص کے پاس جا کو پیسے برباد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بعض ایسے ویسے پاکھنڈی لوگاں رہتی، جھوٹ موٹ بول کو تمہارے پاس کاٹ لیتے. وہ نارالاں کہتے، نیمبواں کہتے، تعویذاں کہتے، پلیتے کہتے، دیکھو پیسے ہٹ لیتی. میرے بھائیو، شرعی جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے. شرعی مطلب قرآن کی اور حدیث کی دعائیں پڑھ کر دم کرانا جائز ہے. لیکن یہ نیمبوں سے، نارلوں سے، تعویذوں سے، پلیتوں سے یہ بچنا چاہیے. اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے، سورہ بقرہ گھر میں پڑھو گے، ہر نماز کے بعد یہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین پڑھ کر دم کرو گے، انشاءاللہ ہر بری نظر سے، ہر جادو کے اثر سے اللہ تمہارے گھر والوں کو بچا لے. کہاں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی انشاءاللہ. میرے بھائیوں، اور ہم شیطان کے فتنے سے اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کر کے داخل ہو. بغیر سلام کرے شیطان گھر میں آیا تو شیطان اس کے ساتھ گھر میں آتا. ایک شیطان نہیں آتا، باہر اپنے گلی میں پھرنے والے کئی شیطانوں کو آواز دے کو بلاتا، اور ہمیں کیسا گھر میں گھستی، انہیں سیم ہمارے سر کا گھر میں گھسیا ہمارا بھائی ہو کو، ہمارے ساتھ تمہیں بھی آؤ رے، اس کے گھر میں رات میں ہالٹ ہونے کو ایسے جگہ ملی آؤ رے گا. تو کئی شیطانوں کو بلا لے کو گھستا. بڑا بھائی سلام نہیں سر کا آتا، چھوٹا بھائی سلام نہیں سر کا آتا، اماں سلام نہیں سر کا آتی، بہانا سلام نہیں سر کا آتی، پورا پریوار بغیر سلام کے گھر میں آتا. اب ہر کلے 4 شیطانوں کو لے کو گھستی. اب 4 جنے بیٹھے رہتی، انہیں اسے دکھتا، انہیں اسے دکھتا، اس کے پیچھے 4 شیطانہ ہے، سو اسے دکھتے نہیں، اسے بھی دکھتے نہیں. اب ہوتا کیا، انہیں کیا تو بھی ذرہ بولے تو حق تو اٹھ لگا تھا، انہیں کیا تو ذرہ منہ مستقل داڑ تم دیکھ تجھے. کئی کو کہتا اس کے پیچھے شیطان بیٹھ کو کھیل کھلاتے رہتا جو تم نہ دکھتے رہتا نہیں. میں کیا برا بولیا بھائی سے، ارے کتنے اچھے باتیں بول رہا نا رے سے. نہیں بھیا، تو وہاں کئی کھڑیا تھا تو پوچھا تو کیا سمجھ کو بول رہا رہے مجھے، تو ایسا چلاتا. ارے میں کیا بھی برا بولیا نہیں، کئی کھڑیا تھا باغ تو پوچھا تجھے، مجھے کیا سمجھ کو بول رہا رہے تو، میں کیا تو بھی رہتا رہے تو کون ہے پوچھنے والا. اب لے جھگڑا شروع. کئی کو
बगैर सलामा के आए रहते नहीं नो शैताना बन को शैताना को ले को भाई होता नहीं, बाप को बेटा होता नहीं, भान को भान होते नहीं, अम्मा को बेटी होते नहीं। अब हमारे सर के मौलवी साहब को सवाल कर को सिर खात मौल साहब कई को कि घर में हो को चारा नहीं, इनको बड़े को छोटे होता नहीं, छोटे बड़ा होता नहीं। उन्होंने क्या बोले हुक्कत आती, इन्होंने क्या बोले हुक्कत जाती। मैं बोला सलामा कर ले, घर में आओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ को, सूरह बकरा पढ़ो, इंशाल्लाह पूरे शैताना चले आते। शैतान के फितने से बचने के लिए घर में दाखिल होते वक्त सलाम करके आया करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 2018 नंबर की हदीस है। इतना ही नहीं, जब तुम शैतान लेकर आओगे घर में, होता क्या 3 नुकसान करता शैतान। पहला नुकसान, शैतान आया एक दूसरे के दिलों में बुराज़ डाल को झगड़े पैदा करा। दूसरा नुकसान, जब आप खाने के लिए बैठती तो शैतान तुम्हारे साथ तुम्हारे दस्तरखान पर बैठता, कई को बोलते उन्हें बुलाए रहता, इधर आओ बा, हमने इसके घर में हाइटिंग भी मिला, ईटिंग भी मिला, ईटिंग एंड हाइटिंग दो भी मिला, और सब जनंग ले को घुसता उन्हें। अब खाने बैठे स्टम्पो शैतान बिस्मिल्लाह बिसराता, इसे बिस्मिल्लाह याद आता नहीं। पराठे पो पराठे जोरू बेल बेल को थकते रहती, निगलते रहता, बिस्मिल्लाह बिसरा डालता। रोटियां पो रोटियां मारते रहता, देखचा पो देखचा खाली करते रहता, कुंडा भरते रहता नहीं इसका, बिस्मिल्लाह बिसरा डालता। एक हुआ दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान क्या करता, बीवी के पास आने की दुआ भी बिसरा डालता। जोश में होश खो को इन्हें बीवी से मुलाकात करता। उस बच्चे में शैतानी फितरत दाखिल होती जो बगैर दुआ के अपनी बीवी से मोहब्बत करता। शैतानी फितरत आ जाती बच्चे में, शैतानी फितरत। और जब इन्हें बैतुल खला जाता वॉशरूम को, वहाँ भी दुआ पढ़ना भुला देता शैतान, वहाँ पर भी वसवसे डालने बैठ जाता शैतान। अब बाहर वाले को वॉशरूम की तकलीफ होती, दरवाज़ा मार ले खड़ते रहता, उन्हें अंदर से बाहर ही चाहता नहीं। कल को शैताना ख्याल डालने बैठा रहता, या तो ख्याल नहीं कि तो पिक्चर देख ले बैठ जाता। वहाँ भी देखने वाले ऐसे गलीज आदमियाँ हैं, अल्लाह रहम करे। अरे वो देखने की जगह क्या जी, एक पिक्चर 10 मिनट का 5 मिनट का नहीं रहता, घंटिया से बैठ जाता है। यहाँ बाहर वाले तकलीफ में तकलीफ, पेट में वद्दाड़ते रहती है, दरवाज़ा मारते रहती है, उसे क्या मालूम अंदर उन्हें पूरी पिक्चर देख ले बैठा। मेरे भाइयों, शैतानी वसवसे ही है। इन शैतानी वसवसों से बचने सलाम कर ले जाना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, वक्त मेरा ख़त्म हो रहा और 10 मिनट बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, शैतान के फितनों से बचने के लिए बाजमात नमाज अदा करना। लोगों के अंदर एक आदत, नमाज़ां जमात से नहीं पढ़ते, होना का तो लेट आती, दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात, होना का तो लेट आती। क्या हमें 3 जने मिल को पढ़ेंगे, ले दूसरी जमात कर पढ़ेंगे। आदत नहीं बनाना, कभी कभार इत्तेफाक से पढ़े चल जाता, आदत नहीं बना लेना दूसरी तीसरी जमाता मनाने की। लेकिन नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जो जमात के साथ रहेगा शैतान उस पर हमला नहीं कर सकेगा, जो जमात से कट जाएगा शैतान उस पर वैसे हमला करेगा जैसे रेवड़ से अलग चरने वाली बकरी पर भेड़िया हमला करता है। हिरन अपने रेवड़ को छोड़कर बाहर हट गया, जैसे शेर उस बिछड़ी हुई हिरन पर हमला करता। रेवड़ में जब तक हिरन है, रेवड़ में जब तक वो जंगली भैंसा है, उस पर शेर हमला नहीं करता। रेवड़ से जुदा होकर अलग चरने गया, शेर हमला करता। बकरी अपने रेवड़ को छोड़कर अलग चरने आई, भेड़िया हमला करता। अल्लाह के नबी कहते हैं, जमात को अगर छोड़ोगे शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से हट गया अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल कर। जमात के साथ जुड़ को रहना। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करना। जो लोग तहज्जुद के पाबंद रहेंगे शैतान का हमला उनके ऊपर नहीं होगा। इसी तरह जमाई लेते वक्त अपने मुंह पर हाथ रखना। जमाई शैतान की तरफ से आती, जब जमाई आती तो मुंह पर हाथ रखना और उस जमाई को रोकने की कोशिश करना, मुंह पर हाथ आड़ा रखना। दांता कीड़ लगे सो सब जने को दिखा ले, मुंह पहाड़ बैठ जाता, हाथ आड़ा रखना, हाथ आड़ा रखना। अल्लाह के नबी कहते हाथ आड़ा रखने से शैतान मुंह में नहीं घुसता, शैतान मुंह में नहीं घुसता। हाथ आड़ा रखे बिना जमाई लोगे शैतान मुंह में घुस जाता। मेरे भाइयों, और शैतान के फितनों से बचने के लिए
روزمرہ کی دعاؤں کی پابندی کرنا. روزمرہ کی دعائیں مطلب سونے کی دعا, سو کر اٹھنے کی دعا, کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, آنے کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, مسجد میں آنے کی دعا, باہر جانے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, باہر نکلنے کی دعا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جو بھی شخص گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اگر یہ دعا پڑھ کے باہر نکلے گا, ابو داؤد کی حدیث, 4 چیزیں اللہ اسے دے گا. ہدیتا و کفیتا و اخیتا و تنحا عنہ الشیطان. اللہ اسے ہدایت دے دیا, اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس سے بچا لیا, شیطان کو اس سے دور کر دیا. شیطان اس کے گھر کے اوپر بیٹھ کو مٹھی لے کو اپنے پیشانی سے منہ پر ڈال لیتا, بولتا ہے افسوس انہیں ایسی دعا پڑھ کو نکلیا, واپس گھر میں آنے تک میں میرے چیلے مل کو اسے کیا بھی نقصان نہیں کر سکتے. ایسا بولنے کہ شیطان منہ پر مٹھی ڈال لیتا. یہ دعا پڑھے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, ہمیشہ یہ دعا پڑھ کو جانا. اچھا, آپ لوگ مسجد میں آ رہی, مسجد میں آتے وقت ایک دعا ہے. کون سی دعا بھائی وہ؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ سب کو معلوم. اور ایک دعا ہے, وہ دعا اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث, عبداللہ ابن عمر ابن العاص اس حدیث کے راوی, اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھیں گا مسجد میں آ کو باہر نکلنے تک ہر شیطان کے فتنے سے اللہ اسے بچا لیتا, ہر شیطان کے فتنوں سے اللہ اسے بچا لیتا. میرے بھائیوں, اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کے ضرر سے اس انسان کو بچا لیتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کے چند نکات تھے جس کے مدد سے ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں. جتنی حق اور سچ باتیں میں نے بتائی ہیں وہ اللہ کی توفیق سے بتائی ہیں. اگر کوئی اجلت لسانی میں غلط بات نکلی ہے تو وہ مجھ سے یا شیطان کی جانب سے ہے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ جتنی حق اور سچ باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہاں پیش کی گئی ہیں, اللہ ان باتوں پر مجھ کہنے والے کو, سامعین سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہم کو شیطان کے ضرر سے, شیطان کے ہر فتنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر شر سے, اس کے ہر فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. ہمارے عورتوں کی, ہمارے بیوی بچوں کی, اے اللہ ہمارے بڑوں کی, چھوٹوں کو, ہر ایک کو شیطان کے آفتوں سے, اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. مکمل اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہماری زندگی کو قائم اور دائم عطا فرما. ریاکاری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تکبری سے, گھمنڈ سے, کبر سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.